دونوں کی سانسوں میں ارتعاش بڑھ رہا تھا۔ شزا کہنے لگی پلیز میر شاہ چھوڑ دیجئے نا، کوئی دیکھ لے گا۔ کہنے لگا ابھی کچھ دیر پہلے ہی تو بتایا کہ میں تمہارا کیا لگتا ہوں، بھول گئی تم؟ اور اتنا تو تم اب سمجھتی ہوگی کہ میاں بیوی کو کوئی اگر دیکھ بھی لے تو کوئی کچھ نہیں کہتا۔ کہنے لگی مگر آپ جانتے ہیں کہ ہم بس میاں بیوی ہی ہیں۔ شزا کے منہ سے میاں بیوی کا لفظ سن کر میر شاہ ایک ہی جست میں اسے نیچے کرتے اس کے اوپر ہوا۔ کہنے لگا تمہارے منہ سے خود کو تمہارا شوہر سننا کتنا خوبصورت احساس ہے۔ شزا جانتی ہو تمہارے لیے میں کچھ اور بھی لایا، وہ تمہیں ابھی نہیں دے سکتا، شادی کی رات وہ سب تمہیں دوں گا۔ کہنے لگی بتا تو سکتے ہیں نا؟ کہنے لگا ابھی نہیں بتا سکتا۔ میر شاہ نے اپنے ہونٹ اس کے رخسار پر رکھے، اتنے میں لائٹ آ گئی۔ ان دونوں نے خود کو ایک دوسرے کے قریب دیکھا تو شزا نے فوراً آنکھیں بند کر لی اور اپنے اوپر سے اپنے ہاتھوں کی مدد سے میر شاہ کو ہٹانے لگی جو کھل کھلا کے ہنس رہا تھا۔ کہنے لگا کیا ہوا؟ لائٹ ہی تو آئی ہے، کہو تو میں لائٹ آف کر دوں۔ بولی پلیز مجھے چھوڑ دیجئے نا میر شاہ، میری غلطی ہے، آپ کی بات مان کر ادھر آ گئی، مجھے آنا ہی نہیں چاہیے تھا آپ کے کمرے میں۔ میر شاہ اٹھ کے پیچھے ہوا تو شزا جلدی سے اپنا دوپٹہ سیٹ کرتے ہوئے بیڈ سے کھڑی ہوئی۔ کہنے لگی جا رہی ہوں میں۔ بولا بریسلٹ تو میرے ہاتھ میں ہی ہے۔ کہنے لگی آپ دے دیجئے پہن لوں گی میں۔ میر شاہ بولا دھیان رکھنا جب تم یہ پہن کے سب کے سامنے آؤ گی تو سب پوچھیں گے کس نے دیا، تو پھر کیا کہو گی؟ بولی میں ابھی کسی کو دکھاؤں گی نہیں۔ کہنے لگا بڑی سیانی ہو گئی ہو، بڑی جلدی ہے نا تمہیں میرے کمرے سے جانے کی؟ تو محترمہ بہت جلد اسی کمرے میں آپ کو ساری زندگی اپنی محبت میں قید کرنے والا ہوں۔ میر شاہ اپنے ہاتھ باندھے ہوئے بڑے غرور سے کہہ رہا تھا۔ شزا شرارتی انداز سے مسکراتے ہوئے اس کے آگے سے گزری اور پیچھے کو پلٹ کر کہنے لگی میں اس کمرے کی قید کو ہنس کر قبول کرتی ہوں۔ وہ کمرے سے نکلی تو میر شاہ جو وہاں کھڑے کافی دیر مسکراتا رہا۔ اس نے جیسے اپنے ذہن میں شزا کا تصور کیا تھا، شزا اس سے بھی زیادہ معصوم اور خوبصورت نکلی۔ خیر وہ لائٹ آف کرتے اپنے بیڈ پر لیٹ گیا، خیالوں کی دنیا میں گم سا۔ شزا کمرے میں گئی، اپنی بے وقوفی پر خود ہی مسکرا رہی تھی۔ آئینے کے آگے کھڑی اپنے ہاتھ میں بریسلٹ پہن کر مسکراتے ہوئے کہنے لگی کتنی پاگل تھی میں، سب کے سامنے میر شاہ کو اتنی بار انکل کہا، اور شاید اسی لیے نانو مجھے گھور رہی تھی، لیکن مجھے کیا پتا تھا، مجھے کون سا کسی نے کبھی بتایا۔ خود کلامی کرتے وہ چینج کرتے ہوئے اس نے اپنے ہاتھ سے بریسلٹ نہیں اتارا۔ بریسلٹ پہنے ہوئے ہی وہ سو گئی۔ صبح ناشتے کے ٹیبل پر سب لوگ ڈائننگ ٹیبل پر پہنچے۔ شزا نے دھیان ہی نہیں دیا، وہ بریسلٹ پہنے ہوئے ہی باہر آ گئی۔ جب ارشما کی نظر پڑی کہنے لگی او ہو بھئی، لوگوں کو تو آج کل بڑے تحفے تحائف مل رہے، وہ بھی ایکسپینسو۔ ویسے بائی دی وے اتنی دیر میں میر شاہ بھی وہاں پہنچ گیا۔ کہنے لگی شزا یہ کس نے دیا تمہیں؟ کوئی کافی عاشق مزاج انسان لگتا ہے جس نے بھی تمہیں دیا ہوگا۔ میر شاہ کی نظر فوراً شزا کی کلائی پر گئی، جہاں اس کا دیا ہوا بریسلٹ تھا۔ وہ اپنی نظریں چرا گیا تو ارشما کہنے لگی میر شاہ بھائی ادھر آئیے، آپ کو کچھ دکھانا ہے تاکہ آپ کو بھی کوئی آئیڈیا مل جائے، کسی کو گفٹ دینا ہو تو اس طرح کا دیجیے گا۔ بریسلٹ پر لکھے ہوئے نام سے اندازہ تو کر چکی تھی کہ یہ میر شاہ نے ہی شزا کو دیا ہوگا، اس لیے وہ ان دونوں کو تنگ کر رہی تھی۔ شزا نے جلدی سے بریسلٹ کو اپنے بازو میں ٹائٹ کرتے اوپر اپنے سلیوز کر لیے۔ کہنے لگی چلو جلدی سے ناشتہ لگ گیا، پتہ ہے نا پھر نانو کی ڈانٹ سننی پڑے گی۔ بولی ڈانٹ اور تمہیں تو کوئی ڈانٹتا ہی نہیں ہے، وہ تو میں ہوں بیچاری، مجھے ہی ڈانٹ سننی پڑتی ہے۔ اتنے میں بڑی بی نے انہیں آواز دی ارشما شزا تم دونوں نے میر شاہ کو بھی اپنے ساتھ لگا لیا باتوں میں۔ میر شاہ بیٹا یہاں آؤ، ناشتہ ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ ناشتے کی ٹیبل پر ہی صداقت شاہ کہنے لگے اماں سائیں سوچ رہا ہوں اتنے سالوں بعد حویلی کی خوشیاں دوبالا ہوئی ہیں تو کیوں نہ ان خوشیوں کو چار چاند لگا دیا جائے۔ بڑی بی مسکرائی، اپنی چادر کا پلو درست کرتے ہوئے کہنے لگی صداقت تم نے تو میرے منہ کی بات چھینی ہے۔ جانتے ہو میں نے تو میر شاہ کے آنے سے پہلے یہ سوچا تھا کہ جیسے یہ واپس آئے گا ہم اپنے بچوں کی رخصتی کریں گے،
ارشما چونک کر بولی، کون سے بچوں کی رخصتی؟ نجمہ بیگم کہنے لگی، تمہارے میر شاہ بھائی کی، اور کس کی؟ وہ اچھل کر بولی، تو آپ لوگوں نے لڑکی بھی دیکھ لی اور مجھے پتہ بھی نہیں ہے، کہیں میر شاہ بھائی آپ چھپے رستم تو نہیں نکلے؟ یہ نہ ہو کہ آپ نے لڑکی پسند کی ہوئی ہو اور ہمیں کہیں کہ بھئی یہی اس گھر کی بہو بنے گی۔ صداقت شاہ کہنے لگے، لڑکی ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ میر شاہ کا تو نکاح شزا کے ساتھ بچپن میں ہی کر دیا گیا تھا، اب تو بس ان دونوں کی رخصتی کرنی ہے۔ شزا جو شرما کر نظریں جھکائے ہوئے ناشتے کی پلیٹ میں ہی دیکھے جا رہی تھی، ارشما نے اسے کندھا مارا، کہنے لگی، اچھا تو بریسلٹ کا مطلب یہ ہے؟ شزا کی بچی، تمہیں کمرے میں جا کے پوچھتی ہوں، تم نے مجھ سے چھپایا؟ تم جانتی تھی نا کہ بھائی کا اور تمہارا نکاح ہوا ہے، اور تم نے مجھے کبھی بتایا نہیں۔ شزا کہنے لگی، بس کرو ارشما، میں بھی نہیں جانتی تھی، مجھے بھی کل ہی پتہ چلا۔ بولی، کل اور مجھے آج؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ تم مجھ سے بات چھپاؤ؟ چھوڑوں گی نہیں تمہیں۔ اس نے اس کے بریسلٹ والی کلائی کو زور سے پکڑا۔ میر شاہ کہنے لگا، ارشما نے جلدی سے اس کا بازو چھوڑ دیا۔ صداقت شاہ کہنے لگے، بس اور تو کوئی اعتراض نہیں، بس شزا ابھی پڑھ رہی ہے تو یہ نہ ہو پھر اس کی پڑھائی میں حرج ہو۔ بڑی بھی بولی، صداقت، شادی کا پڑھائی سے کیا تعلق؟ شزا جتنا چاہے پڑھے، اس پر کون سا ہم نے کچھ ذمہ داریاں ڈال دینی ہیں، اور اچھا ہے میر شاہ اپنی ذمہ داری کو اٹھائے۔ کیوں میر شاہ بیٹا؟ بڑی بی کے چہرے پر مسکراہٹ بھی تھی۔ نجمہ بیگم کہنے لگی، جی اماں سائیں، جتنی جلدی بچوں کو شادی کر دی جائے اتنا ہی اچھا ہے، اور ذمہ داریوں کی بات وہ ہم ہیں، بچے ابھی اپنی زندگی کو انجوائے کریں، اپنا کریئر بنائیں۔ شمریز بولا، چلے شکر ہے بابا، ذمہ داریوں سے نکل کر تھوڑا سا انجوائمنٹ بھی ہو جائے۔ بڑی بھی کہنے لگی، تو پھر صداقت، نیک کام میں دیری کیسی؟ ہم اسی ہفتے بچوں کی رخصتی کریں گے، اور نجمہ، تیاریاں تو ہم آج سے ہی شروع کر دیں گے۔ ارشما کہنے لگی، بابا میں آپ کو ابھی بتا رہی ہوں، میرے بڑے بھائی کی شادی ہے تو پھر کسی قسم کی کنجوسی یا روک ٹوک نہیں ہونی چاہیے۔ بھائی اماں سائیں، میں تو اپنے سارے ارمان پورے کروں گی۔ شمریز کہنے لگا، کیا مطلب سارے ارمان؟ تمہارا ایک بھائی نہیں ہے، دو ہیں، کچھ ابھی پورے کر لو، کچھ میری دفعہ پورے کر لینا۔ سب مسکرائے اور کہنے لگے، بھائی بات تو شمریز کی ٹھیک ہے۔ بڑی بھی کہنے لگی، صداقت، یہ جو ایک ہفتہ ہے نا، یہ لگاتار حویلی میں جشن ہوگا اور پورا گاؤں اس ہماری خوشی میں شریک ہوگا۔ صداقت شاہ بولے، جو آپ لوگوں کے دل میں ارمان ہیں پورے کیجیے، اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا ہے تو ہم اس موقع کو خوب انجوائے کریں گے۔ میر شاہ مسکرایا۔ ناشتے سے فری ہوتے ہی شزا اپنے کمرے میں گئی۔ وہ بریسلٹ کو کھول کر رکھنے لگی کہ اس کے دروازے پر نوک ہوا۔ کہنے لگی، کون ہے؟ آ جائیے۔ میر شاہ جلدی سے اندر آیا، کہنے لگا، تو بیگم صاحبہ کیا سوچ رہی ہیں آئینے کے آگے کھڑی؟ کیا خود کو نظر لگانی ہے؟ شزا کہنے لگی، میر شاہ پلیز آپ جائیے یہاں سے۔ بولا، میری جان۔ وہ اندر آیا اور دروازہ بند کرتے ہوئے اس نے کنڈی لگا دی۔ شزا کے دل کی دھڑکنیں اتنی بے قابو ہوئیں۔ شاہ پلیز پلیز، کیوں میری عزت کا جنازہ نکالنا چاہتے ہو؟ جاؤ یہاں سے، ابھی رخصتی کی بات ہوئی ہے، رخصتی نہیں ہوئی جو آپ اس طرح۔ بولا، بات ہوئی ہے تو رخصتی بھی ہو جائے گی، اور ویسے بھی نکاح تو ہو چکا ہے، پورا حق ہے میرا تم پر۔ میر شاہ کے قدم شزا کی طرف بڑھے تو شزا الٹے قدم پیچھے کو چلنے لگی۔ جب وہ دیوار کے ساتھ لگ گئی، میر شاہ نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑے، اوپر کی جانب کر کے دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ اس کا سینہ ایسے سانس لیتے ہوئے چل رہا تھا۔ میر شاہ اس کی دھڑکنوں کو سننے کے لیے جھکنے لگا۔ شزا نے جلدی سے کہا، رشما تم کب آئی؟ میر شاہ مسکرا کر اس نے اس کی کمر پر ہاتھ لے جاتے اسے اپنے سینے کے قریب کیا۔ کہنے لگا، اچھا تو مسز شاہ آپ کو چالاکیاں بھی آتی ہیں؟ بھئی میں نے تو تمہیں بڑا سیدھا سادہ معصوم سمجھا تھا، اور تم؟ میں اتنا بے وقوف نہیں ہوں، دروازے کی کنڈی لگا کر آیا تھا۔ شزا کہنے لگی، پلیز میر شاہ آپ جائیے یہاں سے، آپ کو یہاں سے نکلتے ہوئے کسی نے دیکھ لیا نا تو مذاق اڑائیں گے۔ کہنے لگا، تو اڑانے دو مائی بیوٹیفل وائف۔ اچھا چلو، تم بھی کیا یاد کرو گے، چھوڑ آؤں تمہیں، میں بس یہاں یہ کہنے آیا تھا کہ شادی کی شاپنگ کرنے میں بھی ساتھ جاؤں گا، اور سب کچھ تم میری پسند کا لوگی، سمجھے؟
سامنے ٹیبل پر پڑے ہوئے اس کے موبائل کو اٹھاتے ہوئے کہنے لگا، دنیا کا پہلا شخص ہوں گا میں جس کے موبائل میں اس کی بیوی کا نمبر نہیں ہے۔ نمبر بولو اپنا۔ شزا نے اپنا نمبر بولا، اس کے موبائل پر مس کال دی اور کہنے لگا، چلو اب دوبارہ نہیں آؤں گا تمہارے کمرے میں، جو بھی بات ہوئی فون پہ کر لوں گا، ٹھیک ہے؟ اس کے گال پہ ہلکی سی چٹکی کاٹتے ہوئے کمرے سے باہر نکلا۔ کمرے سے نکلا تو سامنے سے ارشما آ رہی تھی۔ ارشما نے اپنے بھائی کو دیکھ کر کندھے سے اچکائے اور کہنے لگی، کچھ نہیں ہو سکتا آج کل کی جنریشن کا۔ شزا کے پاس آئی اور کہنے لگی، بھائی ہمارے گھر میں تو ہی رانجھے کی لو سٹوری سٹارٹ ہے، کیا کر سکتے ہیں؟ میں تو پہلے ہی آنا چاہ رہی تھی شزا، لیکن پھر مجھے احساس ہوا کہ مس شزا کے روم کا ڈور لاک ہے، تو میں کباب میں ہڈی نہیں بننا چاہ رہی تھی، اس لیے میں کافی سمجھدار ہوں۔ اور بریسلٹ تو دکھاؤ کدھر گیا؟ ارشما کچھ تو خیال کر لیا کرو، سب کے سامنے تم بول دیتی ہو۔ کہنے لگی، کیا خیال کروں؟ تم سب کے سامنے پہن کر گھوم سکتی ہو اور میں پوچھ بھی نہیں سکتی؟ اچھا چلو جلدی سے، ماما کہہ رہی ہیں کہ جلدی سے آؤ، ہم لوگ نکل رہے ہیں۔ جانتی ہو نا شہر جانے میں بھی اتنا ٹائم لگ جاتا ہے، پھر ادھر شاپنگ اور پورا دن ایسے گزر جائے گا۔ اور آج سے ہی شادی کے فنکشن سٹارٹ ہیں، یہ پورا ہفتہ فنکشن ہوں گے، جلدی کرو۔ حویلی میں گہما گہمی شروع تھی، شادی کی تیاریاں ہونے لگی۔ شام کو ڈھولکی کا فنکشن تھا اور ارشما نے شزا سے کہا تھا، شزا تم ڈھولکی پر پنجابی سوٹ، شلوار قمیض کے ساتھ پراندہ اس طرح سے تیار ہوگی۔ شزا کہنے لگی، میں نے اس طرح کا کبھی گیٹ اپ نہیں کیا۔ کہنے لگی، اچھا ہے نا، شادی پہ کچھ ڈیفرنٹ ہو جائے گا۔ بولی، چلو ٹھیک ہے۔ وہ اپنی ڈھولکی پہ پنجابی سوٹ پہنے ہوئے، بالوں میں پراندہ، وہ تو بالکل ایک نازک سی گڑیا لگ رہی تھی۔ تیار کر کے بیوٹیشین اسے کمرے سے باہر نکلی۔ شزا اپنے روم میں ریڈی ہو رہی تھی، میر شاہ نے ویڈیو کال کی۔ کہنے لگا، سب سے پہلے تیار ہو کر تمہیں دیکھنے کا میرا حق ہے۔ شزا نے ویڈیو کال ریسیو کر کے کیمرہ آف کر دیا۔ کہنے لگا، شزا دیکھ لو، اس طرح کی حرکتیں کی نا تو 1 منٹ میں تمہارے روم میں حاضر ہو جاؤں گا، اس لیے اچھے بچوں کی طرح سامنے آ جاؤ۔ وہ بولی، میر شاہ بہت تنگ کرتے ہیں۔ کہنے لگا، تنگ؟ ابھی تو میں نے تمہیں تنگ کیا ہی نہیں، تمہیں پتہ چلے گا آخر میر شاہ ہے کیا۔ اچھا باتیں چھوڑو، جلدی سے سامنے آ جاؤ۔ شزا نے ہچکچاتے ہوئے کیمرہ آن کیا۔ کہنے لگا، موبائل کو تو سامنے رکھو اور مجھے اچھے سے دکھاؤ۔ کہنے لگی، میر شاہ تھوڑی دیر میں تو باہر آ رہی ہوں۔ کہنے لگا، جو ابھی دیکھوں گا پھر کہاں دیکھا جائے گا۔ شزا موبائل کے سامنے کھڑی تھی۔ بولا، سچ بتاؤں، دل کر رہا ہے موقع دیکھتے ہی تمہارے روم میں آ جاؤ۔ وہ جھٹ سے بولی، میں ابھی ریشما کے روم میں جا رہی ہوں، آپ یہاں نہیں آئیں گے۔ وہ کال بند کرنے لگی تو میر شاہ بولا، اچھا سنو تو، بات تو سنو۔ کہنے لگی، جی کہیے۔ بولا، آئی لو یو سو مچ۔ شزا نے کوئی جواب نہ دیا، فوراً کال کٹ کر دی۔ تھوڑی دیر میں ہی وہ حویلی کے ہال میں ہی سجائی ہوئی جگہ پر موجود تھے، جہاں ان کے تمام عزیز و اقارب رشتہ دار جمع تھے۔ ڈھولکی شروع ہوئی۔ میر شاہ اور شزا ساتھ بیٹھے تھے اور ساتھ بیٹھے میر شاہ مسلسل شزا کو تنگ کر رہا تھا۔ 1 ہفتہ ڈھولکی رہی، ڈھولکی کی رسم ختم ہوئی۔ آج ان کی مہندی تھی، شادی کے شادیانے بج رہے تھے۔ حویلی کیا، پورا گاؤں ہی خوشی منا رہا تھا، اور یہ گاؤں کی پہلی شادی ایسی تھی جس میں پورا گاؤں انوائٹڈ تھا۔ منہل جو اپنی والدہ کے ساتھ کھڑی، کہنے لگی، ماما آپ نے کبھی ذکر نہیں کیا شزا اور میر شاہ کا نکاح ہوا۔ منہل کی والدہ کہنے لگی، کبھی اس موضوع پہ بات ہی نہیں ہوئی، وہ تو شزا بہت چھوٹی تھی جب ان دونوں کا نکاح ہوا۔ منہل نے دل میں کوئی بھی احساس کو محسوس کیے بغیر سوچنے لگی، شزا تو بڑی قسمت والی نکلی۔ جب شمشیر برابر میں کھڑا، کہنے لگا، آپ یہاں کیوں کھڑی ہیں، بیٹھیے پلیز۔ اور منہل، یو آر لکنگ سو بیوٹیفل۔ وہ ہلکا سا مسکرائی۔ شمریز کہنے لگا، بھئی بڑی ہی تم کوئی ایٹیٹیوڈ والی لڑکی ہو، میں نے تمہاری تعریف کی، تم نے یہ نہیں کہا بدلے میں بھی کہہ دوں کہ شمریز صاحب آپ بھی بہت پیارے لگ رہے۔ منہل بولی، جی جی شمریز بھائی، آپ بھی۔ وہ اس کی بات کاٹتے بولا، اس سے بہتر تھا کہ تم میری تعریف کرتی ہی نہ، شمریز بھائی کہہ کے سارے میرے موڈ کا بیڑا غرق کر دیا۔ منہل بولی، کیا مطلب؟ بولا، مطلب ہی تمہیں سمجھا دوں گا، بھائی کی شادی ہونے دو فی الحال، بس اتنا ہی کہوں گا۔
کہ مجھے بھائی مت کہنا۔ منہل شرمیلا سا مسکرائی اور اپنی ماما کے ساتھ جا کر بیٹھ گئی۔ ایک دو بار اس کا اور شمریز کی نظروں کا تصادم ہوا۔ شمریز کے چہرے کی مسکراہٹ کچھ اور ہی بتا رہی تھی۔ ارشما اپنی دوستوں کے ساتھ بھنگڑا سا ڈالتے ہوئے میر شاہ اور شزا کو بھی پکڑ کے لیے کہنے لگی، آپ دونوں کیا مجسمے بن کے بیٹھے، ادھر آئیں ذرا، اپنی شادی ہے، اپنی شادی کو انجوائے کریں۔ اور اب گانا لگا، مہندی تاں سجدی جے نچے منڈے دی ماں۔ ارشما اپنے والد اور والدہ کو لے کر آئی، کہنے لگی، بابا سائیں، اماں سائیں، آپ کے بڑے بیٹے کی شادی ہے تو پھر کھل کے انجوائے کریں۔ اس وقت وہ بس اپنی فیملی کے لوگ موجود تھے، مہمان اور عزیز و اقارب سب جا چکے تھے۔ اپنے ہی گھر میں ہلا گلا کرتے سب لوگ خوشی سے سیلیبریٹ کرتے ہوئے پتہ ہی نہیں چلا کب رات کے 3 بجنے لگے۔ اب تو صبح ہونے والی تھی۔ شزا تھکی ہاری کمرے میں گئی۔ نجمہ بیگم کہنے لگی، بیٹا اب آپ کمروں میں جاؤ، آرام کرو، کل بارات ہے اور پھر جانتے ہو نا کل کا سارا دن تھوڑا سا بھی ٹائم نہیں ملے گا ریسٹ کو۔ سب لوگ اپنے اپنے روم میں چلے گئے۔ شزا آئینے کے سامنے کھڑی جیولری وغیرہ اتار رہی تھی۔ کپڑے چینج کرتے ہوئے وہ لیٹی۔ روم کی لائٹ آف تھی۔ موبائل کی بیل بجی۔ وہ سمجھ گئی کہ یہ میر شاہ کا ہی فون ہوگا۔ کال ریسیو کرتے وہ اپنے تکیے پر الٹی لیٹے ہوئے موبائل کان پر رکھے کہنے لگی، جی کہیے۔ بولا، جی کی بچی تمہیں نیند آ رہی ہے؟ میری تو بےتابیاں مجھے سونے ہی نہیں دے رہی۔ دل چاہتا ہے بس ایک ہی پل میں سارا وقت گزر جائے اور تم میری باہوں میں آ جاؤ۔ کہنے لگی، سچ میں میر شاہ نیند آ رہی ہے، اور جانتے ہیں نا کل بھی فنکشن، اس سے اگلے دن بھی بہت تھکاوٹ ہو جائے گی، اور پچھلے مسلسل 1 ہفتے سے صحیح سے ٹائم نہیں مل رہا ریسٹ کرنے کو۔ کہنے لگا، مسز شاہ اب بھول جائیے اور اپنی نیندوں کو اللہ حافظ کہہ دیجیے، بہت سو لیا آپ نے، ابھی تو جاگنے کا وقت شروع ہوگا۔ شزا کے وجود میں ایک سنسنی سی پیدا ہوئی۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا اور خاموش رہی۔ بولا، جواب نہیں دوں گی میری بات کا؟ کہنے لگی، کون سی بات؟ اس بات کا کیا جواب دوں؟ کہنے لگا، تم کہو جو حکم سرتاج۔ تم مجھے کہو کہ آپ سونے نہیں دیں گے تو کوئی بات نہیں، میں بھی سونے کا نام نہیں لوں گی۔ شزا بولی، بس کیجیے شاہ، اب میں سونے لگی ہوں، بھائی گڈ نائٹ۔ بولا، تم میری کال بند نہیں کرو گی؟ وہ بولی، کیوں؟ پتہ ہے نا پھر صبح آنکھ نہیں کھلے گی، اور ابھی فجر کی اذان ہونے میں تھوڑا ہی وقت رہ گیا۔ کہنے لگا، ایک شرط پر سونے دوں گا۔ بولی، جلدی سے بتائیے وہ کیا؟ کہنے لگا، وعدہ کرو کہ پوری کرو گی۔ کہنے لگی، ہاں ٹھیک ہے، اگر میرے بس میں ہوا تو ضرور پوری کروں گی۔ کہنے لگا، آج سو جاؤ، کل سونے کا نام نہیں لوگی تو۔ شزا نے جلدی سے کال کٹ کر دی۔ ادھر میر شاہ اپنے بیڈ پر سیدھا لیٹا ہوا آنکھیں بند کیے مسکرا رہا تھا۔ اس نے کہا، شزا کی بچی، کر لو کال بند، کل تو تم میری باہوں میں ہوگی، تو پھر یہ کال بند کرنے کا تمہارے پاس آپشن ہی نہیں ہوگا، اور نہ یہ تمہارا شوہر تمہیں سونے دے گا۔ فائنلی ان دونوں کی شادی کا دن بھی آج آ ہی گیا تھا۔ شزا اور ارشما جو پارلر میں موجود تھی۔ شزا دلہن بنی۔ میر شاہ کا اسے میسج آیا، شزا جیسے تم ریڈی ہو گئی ہو اپنی تصویر بنا کے مجھے سینڈ کرو گی۔ شزا نے آگے سے جواب دیا، نہیں میر شاہ، انتظار کیجیے، اتنی آسانی سے تھوڑی دیکھنے دوں گی آپ کو، اچھی خاصی منہ دکھائی لے کے پھر دکھاؤں گی۔ بولا، ادھار کر لو نا، کہو تو کیا چاہتی ہو، منہ دکھائی میں ابھی بھجوا دیتا ہوں، مگر مجھ سے صبر نہیں ہو رہا، مجھے تصویر چاہیے۔ شزا کہنے لگی، نہیں، اور ویسے بھی ہم لوگ ریڈی ہو چکے، تھوڑی دیر میں ہی ہال میں پہنچ جائیں گے۔ کہنے لگا، تڑپا لو میڈم، جتنا تڑپانا ہے نا تڑپا لو، اپنے اس معصوم شوہر کو گن گن کے بدلے لوں گا تم سے۔ میر شاہ کی بارات حویلی سے نکلی۔ پورے گاؤں میں آتش بازی اور فائرنگ کی آوازیں گونج رہی تھی۔ نوٹوں کی تو جیسے بارش ہی کر دی گئی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ شادی ہال میں پہنچے۔ شزا دلہن بنی میرج ہال کے برائڈل روم میں بیٹھی تھی۔ اس نے برائڈل روم کی کھڑکی سے ہی میر شاہ کو دور سے دیکھا اور ہلکا سا چہرے پر مسکراہٹ لائے کہنے لگی، مجھے آج اپنی قسمت پہ رشک ہو رہا ہے، کبھی سوچا نہیں تھا کہ یوں اچانک میری زندگی ایسے خوشیوں سے بھر جائے گی۔ وہ منہ میں ماشاءاللہ کہتے ہوئے کہنے لگی، کہیں مجھے خود کی نظر نہ لگ جائے۔ میر شاہ شادی ہال میں داخل ہوتے سٹیج پر بیٹھا۔ مہمانوں کی اتنی بڑی تعداد تھی۔ جب شزا کی ایک خوبصورت انداز میں
انٹری کروائی گئی۔ میر شاہ اسٹیج پر اٹھ کر شزا کی طرف بڑھا، دھیرے دھیرے چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ پورے ہال کی لائٹس آف تھی، بس ایک لائٹ تھی جو ان دونوں کو واضح کر رہی تھی۔ شادی ہال میں ایک رومانٹک سا مدھم میوزک چل رہا تھا جو ماحول کو خوشگوار سا بنا رہا تھا۔ میر شاہ کے ہاتھ میں شزا اپنا ہاتھ دیتے اس کے ساتھ چلتے ہوئے اسٹیج کی طرف بڑھی تھی۔ دونوں ایک ساتھ بیٹھے بہت خوبصورت لگ رہے تھے۔ سب مہمان جو ان دونوں کی جوڑی کی تعریف کر رہے تھے۔ شزا کے چہرے پر نیٹ کا دوپٹہ اڑایا ہوا تھا جس سے میر شاہ نے اٹھ کر دوپٹے کو چہرے سے اٹھایا۔ پورا ہال تالیوں سے گونج اٹھا۔ شاہ نے آگے بڑھ کر اس کے ماتھے پر چوما اور ساتھ ہی ہلکی سے سرگوشی کرتے کہنے لگا، کب تک چھپو گی مجھ سے؟ آخر کار سامنے تو آنا ہی پڑا۔ شزا کے چہرے کو مسکراہٹ نے چھوا۔ سارے فنکشن، ساری رسومات بہت اچھے سے ہوئی۔ تمام رسومات ختم ہونے کے بعد وہ لوگ حویلی کے لیے نکلے۔ یہ ایسی رخصتی تھی جس میں کوئی آبدیدہ نہیں ہوا۔ میر شاہ شزا کے ساتھ گاڑی میں پچھلی سیٹ پر بیٹھا اور ڈرائیور ان کی گاڑی کو ڈرائیو کر رہا تھا۔ حویلی کے سارے لوگ قطار در قطار گاڑیوں میں حویلی کی طرف، حویلی کے راستے پر گامزن تھے۔ میر شاہ گاڑی کی سیٹ پر اپنا بازو پھیلائے ہوئے شزا کو کہنے لگا، مجھ سے دور ہو کے کیوں بیٹھی ہو، جیسے کسی انجان کے ساتھ بیٹھی ہوئی۔ شزا نے کوئی جواب نہ دیا، بس محبت بھری نظر سے میر شاہ کی طرف دیکھا۔ وہ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے کہنے لگا، ہائے مسز شاہ، ایسے مت دیکھو، ورنہ حویلی تک جانے کا سفر بہت لمبا ہو جائے گا۔ وہ مسکرائی۔ میر شاہ نے اسے اپنے بازو میں لیتے ہوئے اپنے سینے سے لگایا۔ تھوڑی دیر میں ہی وہ لوگ حویلی پہنچے۔ نجمہ بیگم نے اپنے بچوں کی نظر اتارتے ہوئے صدقے کے نوٹ وار کر اپنی حویلی کے تمام ملازموں میں بانٹے۔ ایک شاندار طریقے سے ان کا حویلی میں ویلکم کیا گیا۔ سب کے چہروں پر بے حد خوشی تھی۔ منہل اور ارشما نے میر شاہ کی جیب خالی کروائی۔ شمریز منہل کے قریب آ کر کہنے لگا، بہت جلد میرے ساتھ آپ اس حویلی میں اسی انداز میں داخل ہوں گی۔ منہل کے گال لال پڑ گئے۔ اس نے مڑ کر شمریز کی طرف دیکھا۔ منہل نے تو کبھی شمریز کے بارے میں ایسا سوچا بھی نہیں تھا، مگر اب اس کی باتیں اس کے دل میں اثر ضرور کر رہی تھی۔ وہ شرما سی گئی اور اپنی ماں کے برابر کھڑی ہو گئی۔ نجمہ بیگم شزا کو اس کے کمرے تک چھوڑنے جا رہی تھی۔ صرف میر شاہ کا کمرہ ہی نہیں بلکہ پوری حویلی پھولوں سے سجائی ہوئی تھی، مگر میر شاہ کا کمرہ کچھ الگ ہی انداز میں مہک رہا تھا۔ بیڈ پر تو ایسے تھا جیسے گلاب کے پھولوں کی چادریں لٹکا دی گئی۔ گلاب کے پھولوں کے پردے بنے بیڈ کے چاروں طرف لگے۔ پوری چھت بنی ہوئی تھی بیڈ پر پھولوں کی، اور کمرے کا فرش گلاب کی پتیوں میں سے نظر ہی نہیں آ رہا۔ سائڈ پر بڑی بڑی کینڈلز جل رہی تھی۔ کمرہ پوری آب و تاب کے ساتھ مہک رہا تھا۔ شزا کو بہت اچھے سے بٹھاتے ہوئے اس کا ڈریس سیٹ کرتے نجمہ بیگم کہنے لگی، شزا کسی چیز کی ضرورت ہے؟ کہنے لگی، نہیں مومانی جان۔ شزا بہت نروس ہوتی بیٹھی، دل میں بے چینی، اضطراب بہت بڑھ رہا تھا۔ میر شاہ کی باتیں اس کے ذہن میں گھومنے لگیں۔ وہ خود کو ریلیکس تو کر رہی تھی مگر اس کے دل کی دھڑکنیں اس کے قابو سے باہر ہو رہی تھی۔ وہ بیٹھی اپنے ڈریس کو سیٹ کرتی چاروں طرف دیکھ رہی تھی، پھر اپنے چہرے پر اپنے گھونگھٹ کو سیٹ کرتے ہوئے میر شاہ کا انتظار کرنے لگی۔ میر شاہ جو اپنے دوستوں سے جان چھڑاتا ہوا کمرے میں آیا، دروازے میں کھڑا کہنے لگا، میں آئی کامن مسز شاہ۔ شزا کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی اور اس نے ہلکا سا سر ہلایا۔ وہ اندر آتے دروازے کی کنڈی لگاتے ہوئے وہیں پر کھڑا کہنے لگا، تھینک یو سو مچ مسز شاہ، آپ نے اس بندہ ناچیز کو اپنے قابل سمجھا۔ میں بھی پوری کوشش کروں گا آپ کی امیدوں پر پورا اترنے کی۔ وہ بیڈ پر لگی ہوئی پھولوں کی لڑیوں کو سائڈ پہ کرتا ایسے اچھل کر بیڈ پر بیٹھا، ٹیک لگائے سامنے شزا کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا، میں نے انگلینڈ میں جتنے بھی سال گزارے ہیں نا، جب بھی ذہن میں محبت یا شادی کا خیال آتا تھا تو تم ہر وقت میری سوچوں پہ حاوی رہی۔ کبھی کسی اور نے تمہاری جگہ لی ہی نہیں۔ پھر اٹھ کر بیٹھا، اس کا گھونگھٹ اٹھایا، کہنے لگا، اس گھونگھٹ میں تو میرا چاند چھپا ہوا ہے۔ دل کرتا ہے بس ہاتھوں کے پیالے میں تمہارا چہرہ لیے دیکھتا ہی رہوں۔ تم دلہن بنے اس قدر حسین لگ رہی ہو، میں ان لمحات کو ساری عمر کے لیے اپنی آنکھوں میں قید کرنا چاہتا ہوں۔ شزا نے نظریں اٹھا کر میر شاہ کی طرف دیکھ کر کہنے لگی، ماشاءاللہ سے
آپ بھی کسی شہزادے سے کم نہیں لگ رہے۔ بولا چلو شکر ہے، شہزادہ ہی کہا، کہیں تم نے مجھے اب انکل نہیں کہہ دیا۔ وہ کہنے لگی پلیز شاہ، وہ تمہیں بس مجھے عادت ہے چڑھانے کی، اس لیے کہا تھا کہ آپ انکل لگتے ہیں۔ میر شاہ نے اپنا ہاتھ گھماتے ہوئے اپنے سینے پر رکھا اور کہنے لگا یہ بندہ ناچیز آپ کا مشکور رہے گا۔ وہ مسکرائی، بولی بس بھی کریں اب یہ ڈائیلاگس۔ بولا اچھا ڈائیلاگ بس کروں تو پھر کیا کروں؟ شزا نے نظریں جھکا لی، بولی اتنا ہیوی ڈریس پہن کر تھک چکی ہوں۔ وہ معصومیت سے بولی۔ میر شاہ تھوڑا سا آگے بڑھا، اس کے قریب ہوا، کہنے لگا یہ تو ہے، یہ ڈریس اتنا ہیوی ہے اور میری جان نازک سی۔ چلو میں تمہاری حالت پر رحم کرتے ہوئے جلدی سے تمہیں تمہارا سرپرائز دکھاتا ہوں۔ سب سے پہلے اس نے ایک گفٹ شزا کے آگے کیا، کہنے لگا اسے اوپن کرو۔ شزا نے اسے کھولا تو اس میں ایک فریم میں تصویر لگی ہوئی تھی جس میں 8 سالہ شزا سلیو لیس فراک پہنے بیٹھی تھی، جہاں پر اس کے ماموں صداقت شاہ اس کا انگوٹھا نکاح نامے پر لگا رہے تھے، اور ساتھ میں میر شاہ بھی بیٹھا ہوا تھا جو اس وقت 20 سال کا شلوار قمیض میں تھا۔ شزا کے چہرے پر مسکراہٹ اور آنکھوں میں نمی سی آئی۔ کہنے لگی میر شاہ یہ تصویر آپ کے پاس کہاں سے؟ کہنے لگا یہ تصویریں جو موبائل میں سب نے بنائی تھی، اور جانتی ہو اتنے سال سے یہ تصویر میرے موبائل میں سیو رہی، اور آج تک جب بھی موبائل چینج کرتا ہوں اس تصویر کو اپنے موبائل میں سیو کرنے کا کبھی نہیں بھولا۔ کہنے لگی بہت خوبصورت تحفہ ہے یہ، اور اسے دیکھ کر اب مجھے ہم دونوں کا نکاح یاد آ گیا۔ اس وقت میں نہیں جانتی تھی میرے ساتھ کیا ہوا، مگر آج یہ احساس ہوا آپ کی قربت میں کتنا سکون ہے۔ میر شاہ اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں پکڑے مضبوطی سے اپنے ہونٹوں کے قریب لے جاتا بولا ابھی جب میری قربت میں تمہیں سکون ملے گا نا، وہ تم تصور بھی نہیں کر سکتی۔ پھر اس نے اسے منہ دکھائی کا تحفہ دیا، ایک ڈائمنڈ کا سیٹ۔ کہنے لگا یہ میں تمہیں صبح خود پہناؤں گا۔ اس کے بعد کہنے لگا ایک اور جو میں تمہارے لیے انگلینڈ سے لے کر آیا ہوں، اور وہ بیگ میں سے میں نے ابھی تک نکالا نہیں۔ بولی جی اس کے بارے میں تو میں بھی متجسس ہوں، آپ نے اس دن بھی نہیں بتایا تھا، اب جلدی سے بتائیے۔ کہنے لگا جو بھی گفٹ ہوگا تمہیں ایکسیپٹ کرنا پڑے گا۔ شزا خاموش ہوئی تو میر شاہ بولا 1 منٹ۔ وہ اٹھا اور اپنے بیگ میں سے نیٹ کی جالی دار نائٹی نکال کر اسے کھول کر شزا کو دکھانے لگا۔ کہنے لگا یہ تمہارا نائٹ ڈریس، آج کے بعد اپنے شوہر کے قریب آنے سے پہلے اسی لباس میں آؤ گی۔ شزا شرم سے پانی پانی ہوئی اور کہنے لگا پہلی بار تو تمہیں میں خود اپنے ہاتھوں سے پہناؤں گا تاکہ تمہیں آئیڈیا ہو کہ اسے پہنتے کیسے۔ شزا خود میں ہی سمٹ رہی تھی۔ کہنے لگی میں چینج کر لوں گی۔ بولا تھک گئی ہو، کیوں خود کو تھکا رہی ہو؟ جب یہ تمہارا غلام حاضر ہے۔ وہ اس کی جیولری کو اتارتے آہستہ آہستہ اسے دلہن کے لباس سے آزاد کرتا مزید اس کے قریب ہوا۔ دونوں نے اپنی خوبصورت زندگی کا آغاز خوبصورت انداز میں کیا۔ تو ناظرین یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔